ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر اسے آزمائش میں ڈالا ہے نا تو اللہ پاک نے ایک سسٹم کے ذریعے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے، بغیر سسٹم کے آزمائش میں نہیں ڈالا۔ یہ بات آپ مجھ سے آج سونے کی طرح سمجھ لیں، بڑے بڑے پروفیسروں اور ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اللہ کے نبی بتا کے گئے ہیں، یہ انسانوں کو سمجھ اس لیے نہیں آتی۔ انسان کسی یہ کیمرے کو اپنے ذہن سے میں سیٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو میں پاگل ہو جاؤں گا۔ اس کی کیٹلاگ بک کھول کے دیکھوں گا تو اس سے پتہ چل جائے گا یہ بٹن یہ کہتا ہے، یہ بٹن یہ کہتا ہے۔ نبی کی حدیث صحیح اور قرآن مجید کی آیات صحیح مسئلہ کھولتی ہے۔ بندے کو آزمائش میں ڈالا ہے، بندے کہتے ہیں اللہ نے کیوں آزمائش میں ڈالا ہے؟ ہم نے کہا آزمائش میں ڈالا ہے مگر پورے تعاون، پوری مدد، پورے اسلحے کے ساتھ۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پہلے تو اس کے اندر یہ سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے۔ کسی بندے سے آپ جا کر پوچھ لے، چور سے بھی آپ پوچھیں گے نا کہ چوری کرنا جائز ہے، وہ کہے گا بند کر۔ آپ کو میں آج کسی بندے کو آپ نے تنگ کرنا ہے نا تو آپ اس کو نہیں ہٹتا تو آپ اس کے ساتھ وہی کام کریں۔ مثلا چور ہے نا تو آپ وہ نہیں ہٹتا، آپ اس کی چوری شدہ شے کو چرا لیں، دیکھیں وہ کتنا سیخ پا ہوتا ہے، جیسے اس کے پاؤں کے نیچے گرم گرم راڑ رکھ دیا۔ بے ایمان کو غلط چیز دے، وہ جا کے پٹے گا، تم انہیں 2 نمبر سودا دیتا، تم انہیں 2 نمبر سودا دیتا، وہ تو کہا تو بھی تو لوکاں دینا ہی ہے۔ جھوٹے کے ساتھ آپ جھوٹ بول لیں، ہاں جی، اور اگلی کام تو نہیں میں کہنا چاہتا، ورنہ کہتے ہیں کہ زانی کی بہن سے کریں زنا، پھر اس کو ساری سمجھ آ جائے گی کہ باجی کے ساتھ زنا کیسے کسی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ یہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ برے آدمی کے بھی جو ہے اندر یہ اللہ نے بتایا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی، یہ اندر ایک بلٹ ان کیا ہوا ہے، یہ کل انسانیت کا ہے۔ یہ اللہ کی بات پر آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے نہیں پتہ چلتا، یہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ جو بندہ بولتا ہے آپ بھی بولتے ہیں، اور آپ نے بھی بولے ہوں گے، اور آپ نے بھی پاؤں جوڑ کے بولے ہوں گے، اور ایسی صفائی سے بولے ہوں گے کہ آپ آج ان جھوٹوں کی تہجد میں دعائیں مانگتے ہوں گے کہ یا اللہ وہ معاف کر دے، ایسی صفائی سے بولے ہوں گے۔ بڑے سے بڑے نیک بندے نے بڑے بڑے جرم کیے ہوتے ہیں، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ یہ نہ کہیں انہیں کہ جب ہم اتنے برے ہیں، جو مولانا اسحاق صاحب کو، علی مرزا کو سننے والے ہیں، وہ پورنوگرافی دیکھ رہے ہیں تو جو ہے ہی برا، متقی ہو اتنے برے اندرونی کھاتے میں شاہ جی، تو جو ہے ہی برا، اس کو کیا کہنا؟ اس لیے یہ نہ سوچیں۔ اب اندر کر دیا بلٹ ان، اور باہر کیا کر دیا؟ باہر پھر 2 کام کر دیے۔ ایک، اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتا ہے ذہن کے اوپر، اور اسی ذہن پر اس کے مسلط ہو جاتا ہے کون؟ فرشتہ۔ یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ اللہ مجھے شیطان سے بچا؟ یہ دعا آپ کیوں نہیں کرتے کہ یا اللہ میرے فرشتے کو طاقت عطا فرما کہ وہ مجھ پہ غلبہ حاصل کر لے، میری مدد کرے نیکی بدی کو دور کرنے میں، اس کو میرے ساتھی کو مضبوط کر دے۔ یہ دعا نہیں کبھی کسی نے آپ کو آج تک بتائی ہوگی۔ جائیں مولانا اسحاق نے، مولانا مودودی نے، کسی دنیا کی کتاب میں آپ کو یہ کتاب مل جائے تو آپ نے مجھے لا کے دکھانی کہ ساجدت کی ایسے لکھا ہوا ہے۔ شیطان اور نفس کے سے تو آپ بچانے کی باتیں کرتے ہوں گے، لیکن مجھے میرے روحانی فرشتہ جو تو نے میرا ساتھی بنایا تھا، اس کا تم اس کے ذریعے سے مجھے قوت بھی عطا فرما، اس کو طاقتور فرما۔ اب یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ 2 سیل ہیں، آپ سمجھ لیں کیا ہے؟ آپ نے اپنے اندر کا جو بلٹ ان ارادہ ہے نا، اس کے ذریعے سے اگر آپ نے کی نیکی تو فرشتے کا سیل چارج ہونا شروع ہو جائے گا، اوپر جا رہا ہے، بیٹری فل ہو رہی۔ اگر آپ نے اسی ارادے کو چھوڑ کے برائی کرنا شروع کر دی، شیطان کا سیل مضبوط ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی بیٹری چارج ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور جیسے جیسے شیطان کی چارج ہونی شروع ہو جاتی، فرشتے کی نیچے جانی شروع ہو جاتی، ادھر اس کی اوپر ہو جاتی ہے
100 پہ پہنچ جاتی ہے، ادھر فرشتے کی 0 پہ پہنچ جاتی ہے. یہ اس طرح چلتی ہے. ٹھیک ہے، جس کی 100 ہو گئی دوسرے کی 0 ہو جانی، جس کی 0 ہو گئی دوسرے کی 100 ہو جانی. سمجھ آ گئی؟ اللہ نے کہا پھر کیا ہوتا ہے، جب یہ منافقین اپنے ان اعمال کو کر لیتے ہیں تو یہ اپنے فرشتے کی بیٹری کو 0 پہ لے جاتے ہیں اور ان سے خیر کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ان کے اوپر شیطان غالب آ جاتا ہے. تو اللہ نے انہوں نے بلایا تھا اللہ کے احکامات کو، اللہ نے بھی ان کو بلا دیا کہ ان کا خیر کا پہلو میں اپنی رحمت سے چارج کر دوں، اپنی رحمت سے چارج کر دوں. تو اللہ نے کہا پھر بچو. جس بندے کا خیر کا پہلو، اب وہ دیکھے کہ ادھر آج کل شیطان پیک پہ اور میرا 0 پہ، عمل مجھ سے ہو نہیں رہا، تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ وہ فوری طور پر میرے جیسے آدمی کے پاس آ جائے اور جو میں کہوں وہ کرے. بس یہ سمجھ نہیں آتی ان 2 نمبر مولویوں کو اور دوسرے جو تصوف کے خلاف ہے کہ مرشد کرتا کیا ہے. مرشد اسے کہتا ہے کہ اب چونکہ تیرے ارادے مضبوط نہیں ہیں، کمزور ارادوں کی وجہ سے اگر تو ہوتا تو اپنی جگہ اپنی بیٹری چارج نہ کر لیتا اپنے خیر کے فرشتے کو. مرشد کہتا ہے اب تیرے اندر کمزور ارادے ہیں، ضعف ارادہ ہے، میں تجھے اب جو حکم دیتا ہوں نا تو نے وہی کری جانا ہے. اس پہ مرشد اس کو پھر دم بھی کرتا ہے، دعائیں بھی دیتا ہے، پھر اس کی بیٹری کو کرتا ہے چارج. وہ مرشد کے اگر کہنے پہ لگا رہے، مرشد کہا ایوی گلاس پیلا، ایوی پیلا، ایوی پیلا، پی جا فٹافٹ. وہ پھر یہ نہ پوچھے یہ کی مجھے دسو یہ حکمت دسو، یہ فلانی دسو. چلو پھر جاؤ، دوڑ جاؤ. میں 100 سال لا کے مشروب تیار کیتا ہے 37,500 اجزاء پا کے، تو یہ مینوں فرما رہے مینوں ذرا پہلے 37,000 اجزاء کا نا تا دسو. یہ ہوتا پھر کام. اس لیے سسٹم کو، نیکی اور بدی کے سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے. آپ پھر جب میرے کہنے پہ نفل پڑھی جائیں گے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ بیٹری کتنی چارج ہو گئی. سمجھ گئے؟ پھر جب وہ 100 پہ مرشد لے جاتا ہے، کہتا ہے لے بھی سونے ہوں میں تینوں اس قابل کر دیتا ہے، میں تینوں اس قابل کر دیتا ہے کہ تو ہوں نیچے نہ گرن دیں اپنے 99 تے بھی نہ آوے. یہ 24 گھنٹے 100 تے رکھی، 99 تے آئی تو خطرہ ہی، وہ گر ہی جانا ہے. اب 0 پہ چلا ہی جانا ہے 99 سے نیچے، 99 سے نیچے وہ گر ہی جانا ہے. 100 چارج رکھنی، اس کی کبھی ماننا ہی نہیں کہ یہ 99 کا مطلب ہے کہ اندر پلان شر نے پورے کر لیے ہیں. انہوں نے کہا بابا جی پلان تیار ہے، ہوں ایک باری بوسٹ مارنا بڑا. ٹھیک ہے، وہ پھر باہر سے نفس جو ہے وہ پھر شیطان کو بلا لیتا ہے، اور شیطان اس کو کہتا ہے کوئی نہیں چودھری دوویں جانے آپ رل کے چک دیں پار، پا ادھروں ہاتھ، وہ ادھروں ہاتھ پاؤں، ادھروں ہاتھ پاؤں، چک کے اتنے لے جاتے. چلو جی کہتے اے گیا جی. یہ بہت سسٹم ہے. اس لیے فرمایا ان کی بدعہدی کی وجہ سے اور ان کی یہ نافرمانی کی وجہ سے، ان کی عہد شکنی کی وجہ سے، ان کی دین کے ساتھ اطاعت کو جو ہے غداری کی وجہ سے، انہوں نے اللہ نے سمع اور اطاعت ایک سسٹم ہے نا اسلام میں. اسلام میں کیا سسٹم کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ سمع کیا ہے؟ سننا. اور اطاعت کیا ہے؟ کرنا. اللہ نے کہا انہوں نے سمع اطاعت ایک باقاعدہ پورا سسٹم، اس کو توڑا، اس کی جڑیں کھوکھلی کی. اللہ نے پھر ان کو کیا کر دیا؟ قوم فاسق بنا دیا. قوم فاسق اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ان کو، اور فرمایا وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا. فرمایا تمہیں میں بتاؤں یہ منافق، منافقات اور وہ جو کھلے کھلے کافر ہیں، اللہ کے نبی کو برا کہتے ہیں، یہ تو اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے نا. اللہ نے کہا ان کا حشر ایک ہی جہنم میں اکٹھا کیا جائے گا.
یہ بھی کافر ہی ہیں. یہ آپ منافق نہ کہیں اس کو، یہ کافر ہی ہیں. انجام کے لحاظ سے یہ فیل ہی ہیں. جس کا 0 آیا وہ بھی فیل ہے، اور جس کے 15 نمبر آئے ہیں وہ بھی فیل ہی ہے. 33 تک ہی نہیں گئے.